السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اسم کی پہچان الف لام اور تنوین پڑھی۔ اس لیسن میں ہم اسم کی کچھ اور علامات کو دیکھیں گے۔ وہ علامات کیا ہیں، وہ الفاظ کے شروع میں یا آخر میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ علامت کیا ہے اور وہ کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم علامت پڑھیں گے وہ ہے الف نون اور یا نون۔ نون پر زیر ہوگی۔ آنی اور عینی یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، آنی اور عینی، الف اور نون کے اوپر زیر آنی۔ اور اس کا ترجمہ 2 کے سینس میں کیا جاتا ہے، یعنی ڈوئل، 2 چیزیں۔ یاد رکھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ جنتانی، دیکھیں جنت کے آخر میں آنی لگا ہے، اس کا مطلب 2 باغ۔ اس کا ترجمہ ہم 2 کے سینس میں کرتے ہیں، 2 یعنی 2۔ بحرانی، 2 سمندر۔ مشرقینی، 2 مشرق۔ عینینی، 2 آنکھیں۔ آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ علامت کیا ہے، وہ کہاں لگی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو علامت ہے ہماری الف نون اور یا نون زیر کے ساتھ، اور یہ لفظ کے آخر میں لگی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ 2 کے سینس میں کیا جاتا ہے۔ اسم کی ایک اور اہم علامت ہے آخر میں واو نون اور یا نون زبر کے ساتھ، نون پر زبر ہوگا۔ اس کا مطلب کہ وہ لفظ اسم ہے اور وہ جمع ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمون، کافرون، ظالمون، مسلمین، کافرین، صابرین، خالدین۔ تو جن الفاظ کے آخر میں آپ کو واو نون یا نون نظر آئے تو اس کا مطلب وہ اسم ہے۔ سورۃ البقرہ سے کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ متقین، یا نون لگا ہے، اس کا مطلب متقیوں، جب اس کا ترجمہ ہم نے جمع کے سینس میں کیا کیونکہ اس کے ساتھ یا نون لگا ہوا ہے۔ متقی، متقی کی جمع متقین۔ اسی طرح مفلحون، واو نون لگا ہوا ہے آخر میں، نون پہ زبر ہے۔ مفلحون، مفلح کی جمع مفلحون، فلاح پانے والا، اور مفلحون اس کی جمع فلاح پانے والے۔ مؤمنین، مؤمنین، مؤمن کی جمع مؤمنین، ایمان لانے والا، اور مؤمنین ایمان لانے والے۔ اسی طرح مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ مصلحن ایک اصلاح کرنے والا اور مصلحون بہت سارے اصلاح کرنے والے۔ اور اسی طرح المفسدون، واو نون لگا ہے آخر میں، مفسد کی جمع مفسدون، فساد کرنے والے۔ یہ علامات بھی آپ کو اکثر الفاظ کے آخر میں لگی ہوئی نظر آئے گی، اسی لیے اس کو یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں پیش والا میم ہو تو اس کا مطلب وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو علامت ہمارے پاس ہے پیش والا میم، وہ اسم پہ استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ والا کے سینس میں کیا جاتا ہے۔ 3 باتیں اگین آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، علامت کیا ہے، کس پہ استعمال ہوتی ہے، کہاں استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ علامت ہمارے پاس ہے پیش والا میم، اور یہ اسم پہ اپلائی ہوتی ہے، یعنی جن الفاظ پہ اپلائی ہوتی ہے وہ اسم ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ کرنے والا یا والا کے سینس میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر محسن، احسان کرنے والا، شروع میں پیش والا میم ہے، اس کا مطلب کرنے والا۔ مؤمن، ایمان لانے والا۔ مسلم، اسلام لانے والا۔ مجرم، جرم کرنے والا۔ اسم کی کچھ اور بھی علامات ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ گولتا، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گولتا لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بھی اسم ہے، اور یہ اکثر الفاظ کے مؤنث ہونے کو ظاہر کرتی ہے، واحد مؤنث کو، جیسے کہ مسلماتن، اس کا مطلب اسلام لانے والی، تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ پہ گولتا لگی ہے اس کا مطلب اس کا ترجمہ ہم مؤنث کے سینس میں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث اسم ہوگا، کچھ مؤنث نام ہوگا، جیسے کافراتن، کفر کرنے والی۔ اسی طرح جنتن،
یہ بھی مونس ایک اسم ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت ہے الف تا۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف تا لگا ہو، آت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے، تو یہ جمع مونس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی بہت ساری جمع، جیسے گول تا ایک اور آت الف تے بہت ساری جمع مونس، جیسے کہ مسلماتن، مؤمناتن، ایمان لانے والی سب عورتیں، قانتاتن، فرما بردار بہت ساری عورتیں، جمع کے سینس میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عابداتن، عبادت کرنے والی عورتیں۔ تو ہمارے پاس علامت ہے الف تا، اور یہ اسم پہ استعمال ہوتی ہے، یعنی جن پہ یہ علامت لگی ہو وہ اسم ہوتے ہیں، اور یہ جمع کو شو کرتی ہے، جمع مونس، اس کا ترجمہ ہم جمع مونس میں کرتے ہیں۔ آج کا لیسن ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ الحمدللہ ہم نے اسم کی پہچان کے لیے بہت ساری علامات مکمل کر لی ہیں۔ ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو علامات ہیں وہ الف لام، تنوین اور واو نون یا نون ہیں۔ اگر آپ صرف یہ یاد رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی علامات کافی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔